أبدأ بذكر الله وصلي على الزين. حضرت زید کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کرائی. حضرت زینب اعلیٰ خاندان کی خاتون تھیں اور امیر خاتون تھیں. زید جو تھے وہ غلام خاندان کے تھے. غلام خاندان بالکل نیچ خاندان اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا تو شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو چلی نہیں، کیونکہ یہ نیچرل فطری بات ہے، اسلام فطرت پہ آئے. اس طرح کی شادیاں بہت مشکل ہوتے چلی. یا تو دونوں بہت نیک لوگ ہوں، بہت کمٹمنٹ والے ہوں، بہت ڈیڈیکیشن والے ہوں، کوئی بڑا ویژن ہو اس کے لیے انہوں نے شادی کی ہو، ورنہ نہیں چلتی اتنا بڑے فرق سے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب میں نے رشتہ تلاش کرنے کی بات کی تھی کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے، یعنی بیلنس ہونا چاہیے ایک حد تک آپس میں، مال میں، برادری میں، یا برادری کی کاسٹ میں ایک حد تک ہونا چاہیے. تو وہ چلی نہیں. اور حضرت زینب جو تھی وہ حضرت زید کو بار بار کہتی تھی تم تو چھوٹے خاندان کے ہو، میں بڑے خاندان کا، اور اپنی بڑائی جتاتی تھی. اس طرح مرد میں غیرت ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتا. انہوں نے ارادہ کیا کہ میں طلاق دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک زوجک. زید بھئی کیا ہو گیا، مرد ہو گیا، بیوی کو قابو میں رکھو، یعنی طلاق نہیں دو، روک کے رکھو. آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. قرآن کی عادت، قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن جب کوئی عمل بتاتا ہے اس کا نسخہ بھی بتاتا ہے. بھئی یہ کام کر لو، اس کا نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے. فلاں کام کر لو، یہ کام کیسے ہوگا؟ نرمی کرو تو یہ کام ہو جائے گا. نسخہ بتاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں امسک علیک زوجک. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اس بات کو جو آپ زید کو کہہ رہے تھے قرآن میں نقل فرمایا. امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، پکڑ کے رکھو، سنبھال کے رکھو، اس کو اپنے ساتھ رکھو. کس طرح؟ نسخہ کیا ہے؟ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ تقوی دنیا میں اللہ نے وہ نسخہ رکھا ہے کہ جو مرد تقوی اختیار کرے گا اس کی بیوی اس کی بات مانے گی، اطاعت گزار رہے گی، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے مطمئن کر دے گا، وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. آج دنیا میں سوچے بڑی تعداد مردوں کا سروے کیا گیا تو وہ کہتے ہیں 60-70% تک ہم اپنی بیویوں سے سیٹسفائی نہیں ہیں، اور وہ سیٹسفیکشن کے لیے حرام طریقے، غلط طریقے، یہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. جس خالق نے اس مشین کو بنایا ہے وہ جانتا ہے اس مشین کا مینیول کیا ہے. اللہ فرما رہے واتق اللہ، اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو تمہاری بیوی تمہاری بات مانے گی، تم اس کے ساتھ اس کی ہر بری سے بری صفت کے ساتھ چلنے والے بن جاؤ گے. اللہ تمہیں وہ طریقہ سکھا دے گا. نکاح کے اندر جو سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی. آگے پھر اسی آیت واتقوا اللہ. تو عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اگر مرد نیک ہوگا، تقوی والا ہوگا، عبادات کو، فرائض کو پورا کرنے والا ہوگا، زندگی صبرنا ويزيد أبغاها.